دوستوں 11ویں صدی کا ایران بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا قلعہ کھڑا تھا جو زمین پر نہیں بلکہ بادلوں کے سنگھاسن پر بسا ہوا لگتا تھا۔ یہ قلعہ تھا الموت، جہاں سے ایک پر اسرار اور خوفناک تحریک نے جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس قلعے کے حاکم نے کسی بھی اپنے دشمن کا نام لے لیا تو پھر وہ شخص دنوں میں موت کی وادی میں گر جاتا تھا۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی صلیبی سردار، طاقتور جرنیل بھی ان کے خنجر سے محفوظ نہ رہ سکا۔ یورپی صلیبی سپاہی اس کے ماننے والوں کو اسیسین کہتے تھے، یعنی قاتل۔ لیکن یہ قاتل عام لوگ نہیں تھے، وہ اپنے پیشوا کے اشارے پر جان دینے اور جان لینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کے دشمن کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ ایک صبح جب وہ بیدار ہوں تو شاید اس کے تکیے کے پاس ایک خنجر اور ایک نوٹ رکھا ہوگا جس پر لکھا ہوگا حسن صبا کی طرف سے انتباہ ہے۔ لیکن اس انسان کی چالاکی کا سب سے حیرت انگیز مظاہرہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار سمندر کے بیچ طوفان میں پھنس گیا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھی اور لہریں کشتی کو نگلنے پر تلی تھی۔ سب لوگ موت سے لرزاں تھے، لیکن درمیان میں ایک شخص بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، یہ لہریں ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور اگلے ہی لمحے طوفان تھم گیا۔ اس دن کے بعد اس کے ساتھی اس اندھی عقیدت کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی ذہانت، چالاکی، اپنی بے رحم حکمت عملی اور اپنی پر اسرار طاقت سے دنیا کی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، حسن صبا کی کہانی صرف قلعہ الموت سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز ایران کے قدیم شہر قم یا بعض روایات کے مطابق رے کے گرد و نواح سے ہوتا ہے۔ سن 1050 عیسوی کے لگ بھگ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی آنکھوں میں عام بچوں کی طرح کھیل کود کے خواب نہ تھے، بلکہ علم، طاقت اور عقیدت کی روشنی چمک رہی تھی۔ چھوٹی عمر ہی سے وہ ایک غیر معمولی ذہانت اور حیران کن یادداشت رکھتا تھا۔ قرآن، فلسفہ، ریاضی میں اس کی مہارت دیکھ کر اس کے استاد بھی حیران رہ جاتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک ایسا نوجوان بن گیا جس کی گفتگو لوگوں کو محصور کر دیتی تھی، لیکن اس کی شخصیت کا سب سے طاقتور پہلو اس کی ایمانی شدت اور نظریاتی سختی تھی۔ وہ کسی آدھے تیتر یا بٹیر راستے پر یقین نہیں رکھتا تھا، یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں۔ یہی سختی اسے بعد میں دنیا کی سب سے پر اسرار گروہ کا قائد بنانے والی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب فاطمی خلافت کے دائی ایران میں سرگرم تھے۔ ان کی تبلیغ نے حسن صبا کے دل میں ایسی آگ بھڑکا دی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی زندگی صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہوگی، اور وہ مقصد تھا اسماعیلی تحریک کو مضبوط کرنا اور ایک ایسی سلطنت قائم کرنا جسے دنیا صدیوں تک یاد رکھے۔ اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے حسن صبا نے لمبے لمبے سفر کیے۔ وہ مختلف علاقوں میں گیا، مختلف لوگوں کو متاثر کیا اور ایک ایک کر کے اپنے وفاداروں کا گروہ تیار کرتا گیا۔ ان سفروں میں ایک واقعہ بہت مشہور ہوا جو سمندر میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حسن صبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک خوفناک طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلیاں کڑکنے لگی اور بلند و بالا لہریں کشتی کو نگلنے کے لیے تیار تھی۔ کشتی میں بیٹھے لوگ چیخنے لگے، کچھ نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے اور کئی تو موت کو سامنے دیکھ کر دعائیں کرنے لگے۔ لیکن اس ہنگامے میں ایک شخص بالکل پرسکون بیٹھا تھا جس کا نام تھا حسن صبا۔ اس کے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے حسن، کیا تمہیں موت کا خوف نہیں؟ یہ طوفان ہمیں ڈبو دے گا۔ تو حسن صبا نے پرسکون لہجے میں کہا، میرا مشن یا جو میرا مقصد ہے اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر یہ طوفان ہمیں ختم کر دے گا، لیکن اگر میرا مقصد وہی ہے
جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے تو یہ لہریں ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اچانک کچھ دیر بعد وہ طوفان قدرتی طور پر تھم گیا تو وہ سب لوگ حسن صبا کی طرف آئے۔ پھر وہ سب اس پر ایمان لے آئے کہ حسن صبا عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسا قائد ہے جسے تقدیر نے چنا ہے۔ طوفان تھما، کشتی کنارے پر پہنچی اور اس دن کے بعد اس کے ساتھی اندھی عقیدت کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ واقعہ حسن صبا کے کرشماتی اثر کی سب سے بڑی دلیل بنا، اور اب وہ جانتا تھا کہ اگر خوف پر قابو پا لیا جائے تو پھر کوئی طاقت انسان کو توڑ نہیں سکتی، اور یہی وہ اصول تھا جس پر وہ اپنی آگے کی پوری سلطنت کھڑی کرنے والا تھا۔ دوستو، ایران کے بلند و بالا پہاڑوں میں ایک جگہ تھی جسے لوگ قلعہ الموت کہتے تھے۔ یہ قلعہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں تھا بلکہ فطرت کے ایک عجوبے کی طرح تھا۔ ایک اونچی اور تنگ چوٹی پر واقع تھا جس کے ارد گرد کھڑی ڈھلوانے تھی۔ دشمن چاہے ہزاروں میں بھی کیوں نہ آتا، قلعے تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قلعہ ہمیشہ حکمرانوں سرداروں کے لیے ایک خواب کی مانند رہا۔ یہ ایک ایسا مورچہ تھا جو ناقابل شکست تھا۔ حسن صبا جب اپنے مشن کے ساتھ مختلف علاقوں میں گھوم رہا تھا تو اس کی نگاہ اس قلعے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے جان لیا کہ اگر اسے اپنی تحریک کو زندہ رکھنا ہے اور دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھانا ہے تو اس کے لیے سب سے موزوں جگہ یہی قلعہ الموت ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اتنے مضبوط قلعے پر قبضہ کیسے کیا جائے؟ طاقت سے حملہ کرنا ناممکن تھا کیونکہ فوج نہ ہونے کے برابر تھی، مگر حسن صبا کے پاس ایک ہتھیار تھا جو 1000 فوجیوں پر بھاری تھا، اور وہ تھی اس کی چالاکی اور حکمت عملی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے قلعے کے اندر اپنے دائی بھیجنا شروع کیے۔ یہ دائی قلعے کے سپاہیوں اور عام لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے دلوں میں حسن صبا کی شخصیت، اس کے مشن اور اس کی کرشماتی قیادت کی ایسی تصویر بٹھانے لگے کہ آہستہ آہستہ قلعے کے کئی لوگ اس کے ماننے والوں میں شمار ہو گئے۔ سالوں کی خاموش محنت کے بعد ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سن 1090 کے قریب حسن صبا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ قلعے کے قریب پہنچا۔ قلعے کے اندر پہلے ہی اس کے درجنوں حامی موجود تھے۔ ان سب نے مل کر اندر سے دروازہ کھول دیا اور قلعہ الموت بغیر کسی بڑی جنگ کے، بغیر خون بہائے حسن صبا کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ قبضہ عام قبضہ نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس دن کے بعد قلعہ الموت صرف ایک قلعہ نہ رہا بلکہ ایک مرکز خوف بن گیا۔ یہاں سے حسن صبا نے اپنے مشن کو اس طرح پھیلایا کہ دشمن کانپ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کے اندر اس نے ایک منظم نظام قائم کیا، تعلیم، ہتھیاروں کی تیاری اور سب سے بڑھ کر وہ مشہور خفیہ دستے جو ایک اشارے پر بادشاہوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ دشمنوں کے لیے یہ قلعہ ایک ڈراونا خواب بن گیا۔ وہ جانتے تھے کہ حسن صبا تک پہنچنا ممکن نہیں کیونکہ وہ بادلوں میں چھپے ایک عقاب کی مانند تھا جو اوپر سے دشمن پر جھپٹ پڑتا تھا۔ قلعہ الموت کے اس قبضے نے حسن صبا کو تاریخ کے ان لوگوں میں شامل کر دیا جنہوں نے بغیر بڑی فوج کے صرف حکمت ذہانت سے اپنی ریاست کھڑی کی تھی۔ یہیں سے اس کے قاتل دستوں کی وہ خوفناک داستان شروع ہوئی جو صدیوں تک یورپ مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ قلعہ الموت پر قبضے کے بعد حسن صبا نے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈال دی، مگر یہ سلطنت عام نہ تھی۔ یہاں نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ زرخیز زمینیں، نہ خزانے، لیکن حسن صبا کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو ہزاروں فوجیوں پر بھی بھاری تھی: انسانی دماغ اور اندھی عقیدت۔ اس نے اپنے قلعے کو ایک مدرسہ فوجی مرکز بنا دیا۔ یہاں نوجوانوں کو بلایا جاتا، ان کے ذہن سازی کی جاتی اور انہیں اس یقین پر پختہ کر دیا جاتا کہ وہ جنت کے سپاہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ باغات میں انہیں ایسی محفلیں دکھائی جاتی جو جنت کا نقشہ پیش کرتی تھی تاکہ وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اپنے پیشوا کے ایک حکم پر جان قربان کریں گے تو انہیں یہی انعام ملے گا۔ یوں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جسے دنیا نے حشاشین یا اسیسین کے نام سے پہچانا۔ یہ لوگ نہ بڑی فوج کا حصہ تھے، نہ کھلے میدان میں لڑنے والے،
सिपाही बल्कि ये खुफिया कातिल थे। इनका हथियार खंजर था और इनका मिशन था दुश्मन के दिल में खौफ को उतार देना। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ये कातिल अक्सर दिन के उजाले में सबके सामने अपने हदफ को मार डालते और फिर भागने की कोशिश भी ना करते थे। वो जानते थे कि इनका अंजाम मौत है, मगर इनके लिए मौत ही जीत थी। दुश्मन बादशाह जर्नेल रात को सोते वक्त तकिए के पास नजर डालते, इस खौफ से कि शायद वहाँ खंजर और एक नोट रखा हो जो हसन सबा की तरफ से इंतबा हो। इस तरह की लाल मौत दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों के लिए एक ऐसा साया बन गया जो हर वक्त इनके सर पर मंडलाता रहता था। दोस्तों, हसन सबा के कातिल दस्ते यानी हशाशीन सिर्फ नाम के डरावने ना थे, बल्कि इनके कारनामे ऐसे थे जिन्होंने पूरे मशरिक़ वस्ता और यूरोप तक खौफ की लहर दौड़ा दी थी। इनके सबसे पहले बड़े शिकारों में शामिल थे सल्जोकी सल्तनत का ताकतवर वजीर आज़म निज़ामुल मुल्क तूसी। ये शख्स हसन सबा का सबसे बड़ा मुखालिफ था। एक दिन जब निज़ामुल मुल्क सफ़र पर था, एक नौजवान आलिम के भेस में आया, करीब हुआ और अचानक खंजर निज़ामुल मुल्क तूसी के पेट में घोंप दिया। निज़ामुल मुल्क वहीं ढेर हो गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने हशाशीन की ताकत पहली बार अपनी आंखों से देखी। इसके बाद कई बड़े बड़े हदफ एक एक करके गिरने लगे। काहिरा के दरबारों से लेकर शाम के किलों तक और सलीबी कैंपों से लेकर ईरान के शहरों तक हशाशीन हर जगह पहुंच जाते। वो अपने शिकार को मारने के बाद अक्सर वहीं खड़े रहते, क्योंकि भागना इनका मकसद ना होता था। मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि तुम महफूज नहीं हो, चाहे तुम्हारे गिर्द हजारों पहरेदार क्यों ना हो। यही खौफ सलीबी जर्नेलों के दिलों में बैठ गया। कहा जाता है कि कई बार सलीबी सरदार सुबह जागते तो अपने बिस्तर के करीब एक खंजर और एक नोट रखा देखते, जिस पर लिखा होता, हसन सबा ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। इन सारी वारदातों और कार्रवाइयों ने हसन सबा को एक अफसानवी शख्सियत बना दिया। कोई इसे जालिम और कोई कातिल कहता, कोई इसे अकीदत का हीरो, मगर एक बात सब मानते थे कि लाल मौत के इकाब की नज़र से बचना नामुमकिन था। जब सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ तो पूरे मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। यूरोप से आने वाले सलीबी लश्कर एक के बाद एक शहर और किले फतह करते जा रहे थे, मगर इसी हंगामे में एक ऐसी कुव्वत उभरी जिसने इनके दिलों में भी खौफ की जड़ें गाड़ दी, और ये थे हसन सबा के हशाशीन, जिन्हें यूरोप वाले असैसियन कहते थे। कहा जाता है कि सलीबी सरदार कभी अपने खेमे में सोते वक्त मुतमईन नहीं होते थे, क्योंकि इन्हें डर रहता था कि कहीं सुबह आँख खुले तो तकिए के करीब एक खंजर और एक नोट ना रखा हो। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े सलीबी कमांडर दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए और कातिल भागने के बजाय वहीं खड़ा रहा, ताकि सब देख सकें कि हसन सबा का हुक्म पूरा हो गया है। ये खुफिया कार्रवाइयाँ सलीबी लश्करों के हौसले तोड़ने लगी। यूरोप में भी इनके चर्चे होने लगे। यूरोपी मोरखों ने इनका नाम असैसियन रखा, और यही लफ्ज़ आगे चलकर मगरबी ज़ुबानों में कातिल के मायनों में इस्तेमाल होने लगा। यूँ हसन सबा ने अपनी हिकमत अमली कातिल दस्तों के ज़रिए न सिर्फ मशरिक़ बल्कि मगरिब तक ऐसी दहशत कायम कर दी जो सदियों तक याद रखी गई, जिसकी बाज़ गश्त आज भी तारीख़ के औराक में सुनाई देती है।